اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں، پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں اس وقت تک جب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہکہ سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن ارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اس نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہکہ لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ پھر گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینہ والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے، کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکے فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، یا پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا ہے اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے اس مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور ام عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئیں۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا
اور سوار گھوڑے سے کی دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر کا قد بہت اور شکل و صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن کما مصعب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک بار مصعب پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر بہت ڈاڈو میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ عمارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے انہیں کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے گڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو ہوش ہونا ہی تھا۔